السلام علیکم، NTA نیوز کے ساتھ میں ہوں علیشہ سلیم اور میں ہوں ساجد حسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی بدعنوانی اور کرپٹ پریکٹس کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید بامشقت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے، جبکہ بشرا بی بی کو کرپشن میں سہولت کاری اور معاونت پر مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ عدالت کے فیصلے میں کہا گیا ہے بشرا بی بی کو 7 سال قید بامشقت 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ احتساب عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا، القادر ٹرسٹ کیس کی پراپرٹی وفاقی حکومت کی سپرد کی جاتی ہے۔ دونوں مجرموں کو 4 مارچ 2021 میں ڈونیشن قبولیت کی دستاویز پر دستخط کرنے پر نتائج بھگتنا ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے جوائنٹ اکاؤنٹ کے دستخط کنندہ ہیں۔ فیصلے میں لکھا ہے کہ اس مقدمے کا زیادہ تر دار و مدار دستاویزی ثبوتوں پر ہے۔ شہادتوں کے جواب میں ملزمان کی وکلا دفاع فراہم نہ کر سکے، جبکہ القادر ٹرسٹ کیس میں پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہوئی۔ احتساب عدالت اسلام آباد کی جانب سے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے بعد کمرہ عدالت میں گرفتار بشرا بی بی کو اریالہ جیل کی خواتین بیرک منتقل کر دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید نے 3 بار مؤخر کیے جانے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ سزا سنائے جانے کے بعد بشرا بی بی کو کمرہ عدالت سے گرفتار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کو خواتین بیرک میں منتقل کرنے سے پہلے بشرا بی بی کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا۔ طبی معائنے کے بعد بشرا بی بی کو 6 میڈیسنز بھی فراہم کر دی گئی۔ بشرا بی بی کو ضروری سامان سے بھی ان کی بیرک میں پہنچا دیا گیا، جس میں کپڑے، جوتے، چادریں، کھانے پینے کی اشیاء، بیڈ شیٹس، تکیے اور دیگر چیزیں بھی شامل ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے آئندہ کا لاہے عمل بتا دیا اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی وضاحت کر دی۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے، 7 دن میں کمیشن پر پیش رفت نہیں ہوتی تو مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا متنازع فیصلوں میں 1 کا اضافہ ہوا، ہمارے ساتھ امتیازی اور غیر منصفانہ رویہ رکھا رہا ہے۔ پی ٹی آئی فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کرے گی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جرم نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس سیاسی انتقام کا کیس ہے۔ 2 سال کی مسلسل ناانصافی کے بعد ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس کیس کا فیصلہ ہمیں دیوار پر لکھا نظر آ رہا تھا، یہ ایک بے بنیاد اور سیاسی کیس ہے۔ احتساب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کیس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس فیصلے پر رد عمل غلط اور افسوسناک ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف ایک چور کی وکیل صفائی بنی ہوئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی تمام ثبوتوں کی بنا پر مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ جو شخص دوسروں کو چور ڈاکو کہتا تھا وہ آج خود چور ثابت ہو چکا ہے۔ چوری کے پیسوں سے یونیورسٹی بنانے کا ڈھونگ رچایا گیا۔ کیا مسجد اور خیراتی ادارے بنانے سے چوری کا پیسہ حلال ہو سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ مخالفین کو چور ڈاکو کہا۔ بانی پی ٹی آئی ایک سرٹیفائیڈ کرپٹ سیاستدان ہے جس نے تاریخ کی سب سے بڑی چوری کی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس خبر کی مکمل تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور رہنما تحریک انصاف عمر ایوب نے کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، فیصلے کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کریں گے۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ سوال تو نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے جس پیسے سے لندن میں 1 ہائیڈ پارک کی عمارت خریدی وہ پیسہ کس طرح باہر لے کر گئے، آگے پھر عمارت بیچی، اس رقم کا تم نے کیا کیا؟ آج وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا آج ایک سیاہ دن ہے، اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس دیش میں قانون ہے نہ آئین کی بالادستی۔ القادر ٹرسٹ سے حکومت کو ایک دھیلے کا نقصان نہیں ہوا، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا جو اس ملک کو لوٹتے رہے وہ آج معزز بنے بیٹھے ہیں۔ اس ملک میں چور باہر پھر رہے ہیں جبکہ معصوم لوگ جیل میں ہیں۔ ہمارا لیڈر اور ہم ثابت قدم ہیں۔ شبلی فراز نے مزید کہا کہ ماضی میں توشہ خانہ اور عدت کیسز کو بھی عدالتوں نے باہر پھینکا۔ بانی پی ٹی آئی اور کارکنان پر بنائے گئے تمام کیسز سیاسی ہیں۔ صبح ضرور ہوگی، ہم ثابت قدم ہیں، ہم آئین و قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس کے فیصلے پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سزا مکافات عمل ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ پاکستانی عوام کے پیسے تھے۔ سیال کوٹ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا
کہ کیس میں سب کچھ واضح ہو گیا ہے. یہ اکاؤنٹ آج ڈیفالٹ میں ہیں. القادر یونیورسٹی کے نام پر پیسے کھائے گئے جب اس یونیورسٹی کا وجود تو ہے لیکن ہے نہیں. القادر ٹرسٹ ہائر ایجوکیشن سے منظور شدہ نہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے مزید کہا کہ کابینہ میں بند لفافہ کیوں لہرایا گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومتی اکاؤنٹ میں آنے والا پیسہ کسی اور کے کھاتے میں ڈالا گیا. چوری کا مال ہڑپ کرنے کے لیے واردات ہو رہی ہے. چور چور کے نعرے لگانے والے خود ڈاکے میں ملوث ہیں. چوری کے مال پر ان کی آپس میں بھی لڑائی ہونی چاہیے. بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ قوم کو مبارکباد دیتا ہوں, آج انصاف ہوتا ہوا نظر آیا. قانون کے تمام تقاضے پورے ہوئے. بانی پی ٹی آئی کو 14 سال اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا. پی ٹی آئی ورکرز کو پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ابھی 9 مئی کے فیصلے آنے ہیں. آج نظر آیا کہ ایک فریب کے ذریعے کیسے فروغ دیا گیا. القادر یونیورسٹی کو الحمدللہ حکومت کے حوالے کیا گیا ہے. حکومت اس کو اپنی تحویل میں لے گی. انہوں نے کہا کہ کابینہ سے بند لفافوں میں منظوری لی گئی تھی. ان کی پارٹی کے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان دونوں کو سزا ہو. بغاوت ہو یا کرپشن, کسی بھی شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا. طلال چودھری نے فیصل آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کیس میں مختلف حلیے بنائے ہوئے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. انہوں نے کہا کہ کیس میں تمام قانونی مراحل کو مکمل کیا گیا. تحریک انصاف نے کیس میں ہر قسم کی تاخیری حربے استعمال کیے. طلال چودھری کا مزید کہنا تھا کہ غلامی نامنظور کہنے والے امریکہ سے مدد مانگتے رہے. پاکستان تحریک انصاف دور میں کرپشن کے تمام تانے بانے بنی گالا سے ملتے ہیں. آج کے فیصلے سے این آر او کی افواہیں دم توڑ گئی ہیں. سابق وفاقی وزیر فیصل وابرہ نے کہا ہے اعلیٰ عدلیہ میں جا کر یہ بھی فیصلہ ختم نہیں ہوگا. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. کل بھی کہا تھا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو سزائیں ہوں گی. سینیٹر فیصل وابرہ نے کہا پروپیگنڈا کیا گیا. ہماری آرمی چیف سے مثبت 1-on-1 ملاقات ہوئی. پروپیگنڈے جھوٹ فریب میں یہ لوگ بہت تیز ہیں. 9 مئی کو یہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کیا, ہمیں پھنسایا گیا ہے. انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور نے خود کہا ہمارے لوگ موجود تھے, سزا دے دے. آج سے مذاکرات رک جائیں گے, یہ ڈرامہ اور مذاق ہے. سابق وفاقی وزیر نے کہا 20 جنوری کو ٹرمپ کارڈ نہیں آئے گا, یہ لیٹ ہو جائیں گے. حکومت پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں. اعلیٰ عدلیہ میں جا کر بھی یہ فیصلہ ختم نہیں ہوگا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سزا سنائے جانے کے بعد شاہد خاقان عباسی کی رہائش گاہ پر اپوزیشن رہنماؤں کی اہم بیٹھک ہوئی. ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسلام آباد میں محمود خان اچکزئی شاہد خاقان عباسی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے اسد کیسر کا کہنا تھا کہ شاہد خاقان عباسی محمود خان اچکزئی نے اکٹھے ہونے کے لیے دعوت دی ہے. تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک لائحہ عمل بنایا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کو سزا پوری عدلیہ پر کالا دھبا ہے. بزرا تو پہلے سے سزا کے بارے میں بتا رہے تھے. ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا. رہنما تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ ظلم کے نظام کے خلاف سب کو رول آف لا آئین کی بالادستی کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا. ملک میں مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں. آج کے فیصلے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد القادر یونیورسٹی میرے پاس آ گئی ہے, وہاں کے بچوں کو بھی اسکالرشپ دی جائے گی. مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد القادر یونیورسٹی میرے پاس آ گئی ہے, وہاں کے بچوں کو بھی اسکالرشپ دی جائیں گی. راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ القادر یونیورسٹی سرکاری تحویل میں دے دی گئی ہے, اب وہ یونیورسٹی میرے پاس آ گئی ہے. القادر یونیورسٹی کے طلباء کو بھی اسکالرشپ دی جائیں گی. ملک کو نفرت نہیں اتحاد چاہیے, ملک کو انتشار نہیں امن چاہیے. میرا دل چاہتا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں اسکالرشپ دوں, پیٹرول بم نہیں. جن بچوں کو پیٹرول بم دیے گئے وہ آج جیلوں میں ہیں. انہیں پولیس پر حملوں کی ترغیب دی گئی. نوجوانوں کو ترغیب دی گئی کہ سوشل میڈیا پر جو آئے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا جائے. جنہیں ورغلایا گیا وہ آج جیلوں میں ہیں. مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ میرے والد نے 45 سال ملک کی خدمت کی ہے. نواز شریف کو اقامہ پر نکالا گیا, مجھے اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی گئی. انہوں نے کہا کہ آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا ہے. القادر ٹرسٹ کیس میں چوری ثابت ہو گئی. عمران خان پہلا وزیر اعظم ہے جو چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. بانی پی ٹی آئی عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جن کو کرپشن پر سزا سنائی گئی. وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ شخص اسی اڈیالہ جیل میں قید ہے جس میں نواز شریف کو قید کیا گیا تھا. میرے سیل میں کیمرے لگائے گئے تھے, جیل میں ایک وقت کا کھانا دیا جاتا تھا. اچھی بات ہے کہ میرا وزن کم ہو گیا. انہوں نے کہا تھا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, اس شخص کو
जेल में अच्छा खाना और दीगर सहूलियात भी मिल रही हैं। हमें कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सियासी इंतकाम है। आइन, इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। आज का दिन स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। बानी पीटीआई और बुशर बीबी की सजा के फैसले पर रद्दअमल देते हुए फैसले में हुकूमत की बदनीयती भी अयां हो चुकी है। फैसले से मुल्क में जारी सियासी इस्तेहकाम की कोशिशों को धचका लगेगा। पूरी कौम को फैसले से मायूसी हुई है। फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सोचना होगा कि मुल्क में इंसानी हुकूक और रूल ऑफ लॉ के लिए क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे माहौल में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अल-कादिर ट्रस्ट केस बनाना इतना बड़ा जुर्म नहीं था जिसमें बानी को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुना दी जा सके। मेरे ख्याल में अब हुकूमत से मुज़ाकरात करने का कोई भी फायदा नहीं है। और दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने तमाम केसेस का सामना करने का ऐलान कर दिया है। कहा है, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मेरी बीवी को सजा मुझे तकलीफ देने के लिए दी गई है। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले के बाद कमरा अदालत में बानी चेयरमैन पीटीआई ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि आज फैसले ने अदलिया की साख को खराब कर दिया। इस केस में न मुझे फायदा और न हुकूमत को नुकसान हुआ। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, तमाम केसेस का सामना करूंगा। 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले पुलिस वालों को प्लॉट्स दिए गए। साबिक वजीर आजम ने मजीद कहा कि जो साथ है वो आजाद और जो मुखालिफ है उन्हें सजाएं। मेरी बीवी घरेलू औरत है, मेरी बीवी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। बीवी को सजा मुझे तकलीफ देने के लिए दी गई। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा का पहले ही इल्म था। इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ है। इस फैसले को भी हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। रावलपिंडी में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई को सजा उसी तसलसल की कड़ी है जिसके तहत पहले 20 सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। इस फैसले को हम हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस क्रिमिनल केस था। हर चीज़ को सियासत से जोड़ना गैर मुनासिब है। मुल्कों के निज़ाम आइन, ज़ाब्ते और कानून के तहत चलते हैं। उन्होंने कहा कि बंद लिफाफे में एक दस्तावेज लाई गई। शहजाद अकबर साहब ने कहा, ये एक खुफिया मुआहिदा है। कहा गया ये मुआहिदा करेंगे तो 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ये जानते हुए अप्रूवल ली गई कि ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को नहीं आ रही। नेशनल क्राइम एजेंसी को बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट है। ट्रायल कोर्ट ने फैसले में बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है। बानी पीटीआई को दी गई सजा कानून और इंसाफ के मुताबिक है। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर रद्दअमल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई अपनी ही बेगुनाही साबित नहीं कर सके, वकील सफाई सबूत नहीं पेश कर सके और ना ही करप्शन का खतरा ख्वाह जवाब दिया गया। अरबों रुपए का डाका मारा गया था जिससे राह फरार इख्तियार नहीं की जा सकती थी। अता तारड़ का मजीद कहना था कि चंद दिनों से घिनौने जुर्म को मजहब कार्ड के पीछे छुपाने की कोशिश भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट पर हमला तौहीन नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में इस जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई, मगर सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहाँ होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया है कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक अपीलों पर समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में इस जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई, मगर सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहाँ होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा
کہ جرائم قانون کی کتاب میں لکھے ہیں، اگر جرم آرمی ایکٹ میں فٹ ہوگا تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ خواجہ حارث نے دلائل میں بتایا کہ آرمی ایکٹ اور رولز میں فیئر ٹرائل کا مکمل پروسیجر فراہم کیا گیا ہے۔ جسٹس جمال منوخیل نے استفسار کیا 21ویں ترمیم میں فیصلے کی اکثریت کیا تھی، جس پر خواجہ حارث نے بتایا کہ 21ویں ترمیم کا اکثریتی فیصلہ 8 ججز کا ہے۔ اکثریتی ججز نے اپنے اپنے انداز سے ترمیم کو برقرار رکھا۔ سماعت کے دوران خواجہ حارث نے عدالت کو بتایا کہ سیاسی سرگرمی کی ایک حد ہوتی ہے، ریاستی املاک پر حملہ، ریاست کی سیکیورٹی کو توڑنا سیاسی سرگرمی نہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ پولیس اہلکار کی وردی پھاڑنا جرم ہے۔ کور کمانڈر لاہور کا گھر جلایا گیا، ایک دن ایک ہی وقت مختلف جگہوں پر حملے ہوئے۔ ماضی میں لوگ شراب خانوں یا گورنر ہاؤس پر احتجاج کرتے تھے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مختلف شہروں میں ایک وقت حملے ہوئے، جرم سے انکار نہیں ہے۔ جسٹس جمال منوخیل نے جوابی ریمارکس میں کہا کہ پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہوا؟ پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے، کیا پارلیمنٹ خود پر حملہ توہین نہیں سمجھتی؟ کیس کی سماعت اب پیر کو ہوگی، آئینی بینچ پورا دن اس کیس کو سنے گا۔ ڈی چوک احتجاج کے حوالے سے درج مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج طاہر عباس سپرا نے ڈی چوک پر احتجاج کے حوالے سے عمر ایوب پر درج مقدمات پر عبوری ضمانت پر سماعت کی ہے۔ عدالت نے عمر ایوب کی عبوری ضمانت میں 27 جنوری تک توسیع کر دی ہے۔ عمر ایوب اپنے وکلا بابر اعوان مرتضیٰ توری کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عمر ایوب کے خلاف تھانہ کوہسار میں 3، تھانہ نون میں 2، مارگلہ، آبپارہ، ترنول میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا ملک دشمن عناصر کو ایک بار پھر منہ توڑ جواب۔ دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے خیبر کے علاقے تیرہ میں کامیاب آپریشن کیا۔ اس کامیاب کارروائی میں سرغنہ عابد اللہ تراب سمیت 5 خوارج جہنم حاصل کر دیے گئے۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا۔ آئی پی آر کا بتانا ہے پاکستانی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اعظم خان اور انعام امین منہاس کی بطور ایڈیشنل جج کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان یایا آفریدی کی زیر صدارت 2 الگ الگ اجلاس ہوئے، جس میں دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اعظم خان اور انعام امین منہاس کی بطور ایڈیشنل جج کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے محمد آصف، نجیم الدین مینگل اور محمد ایوب ایڈیشنل جج نامزد کر دیے گئے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ جو امیدوار مطلوبہ اکثریت کا ووٹ نہیں لے سکے گا، مستقبل میں اسامیوں پر انہیں دوبارہ زیر غور نہیں لایا جائے گا۔ پاکستان نے ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے اسپارکو کی تیار کردہ EO-1 جدید سیٹلائٹ کو کامیابی سے خلا میں بھیج دیا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا مقامی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ ہے جسے خلا میں لانچ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اس کامیاب لانچنگ کا پوری قوم کو مبارکباد دی اور اسے ایک قابل فخر لمحہ قرار دیا۔ اسپارکو کے ترجمان نے کہا ہے یہ مشن پاکستان کے خلائی پروگرام اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو مزید مستحکم کرے گا۔ EO-1 سیٹلائٹ کو خاص طور پر ڈیزاسٹر رسپانس، زراعت اور شہری منصوبہ بندی میں مدد فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پاکستان کی خلائی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی اور مختلف شعبوں میں مفید معلومات فراہم کرے گی۔ ISPR کے مطابق EO-1 سیٹلائٹ کا لانچ پاکستان کے خلائی سفر میں اہم سنگ میل ہے۔ EO-1 سیٹلائٹ پاکستان میں مختلف شعبوں میں مددگار ثابت ہوگا۔ ISPR کے مطابق زراعت میں یہ فصلوں کی نگرانی، آبپاشی کی ضروریات اور پیداوار کی پیشگوئی کرے گا۔ سیٹلائٹ غذائی تحفظ کے اقدامات، ماحولیاتی نگرانی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں اہم رہنمائی کا ذریعہ ہوگا۔ ISPR کے مطابق سیٹلائٹ سیلاب، لینڈ سلائڈنگ، زلزلوں، جنگلات کی کٹائی اور زمین کے کٹاؤ کے بارے میں بروقت اپڈیٹ فراہم کرے گا۔ سندھ اسمبلی میں پہلی دستور ساز اسمبلی کی یاد میں تقریب میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ثقافت کو اجاگر کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہمیں اپنی ثقافت پر فخر ہے۔ جو ممالک اپنی ثقافت بھول جاتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ اتحاد سے قومیں بنتی ہیں، طاقت کسی بندوق میں نہیں بلکہ سیاست اور کلچر میں ہے۔ متحد ہو کر ہر چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ پبلک پارٹنرشپ کے تحت میڈیا یونیورسٹی قائم کریں گے۔
نئی نسل کو اپنی ثقافت سے روشناس کروانا ہوگا۔ اپنی ثقافت کو بھولنے والی قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے اداروں کی رائٹ سائزنگ کی دوسرے مرحلے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی کابینہ نے کسی بھی ادارے کو 3 سال سے زائد سروسز فراہمی سے روک دیا ہے۔ ادارے کی اپ گریڈیشن اور انضمام کی متعدد ترامیم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ کابینہ نے مختلف اداروں کی تھرڈ پارٹی آڈٹ اور اچھی شہرت کے حامل کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کرنے کی منظوری دی ہے۔ کنسلٹنٹس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے ذریعے لیا جائے گا۔ کمیٹی فار رائٹ سائزنگ کنسلٹنٹس کے لیے مشاورت سے TORs طے کرے گی۔ کابینہ پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر کی قسمت کا فیصلہ 1 سال بعد کرے گی۔ سینٹر کو خود کفالت کے حصول کے لیے اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ تاہم وفاقی کابینہ رائٹ سائزنگ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی عمل درآمد پروسیس کا جائزہ لے گی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے مرکزی مسلم لیگ ہاؤس میں کراچی کے ذمہ داران ایک اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں حقوق سندھ مارچ کے حوالے سے بھی جانے والی تشہیر کی تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ اجلاس میں سندھ کے صدر فیصل ندیم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکمران اور اپوزیشن سمیت سندھ میں تمام جماعتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے عوام بنیادی حقوق سے محروم ہو چکے ہیں۔ عوام کی خاطر پاس ہونے والا بجٹ اشرافیہ کی نظر ہو جاتا ہے۔ حقوق سندھ مارچ کے مقصد قوم کو بنیادی حقوق دلانا ہے۔ مرکزی مسلم لیگ کے عوام کو قیادت کا ایک نیا آپشن فراہم کرے گی۔ موریتانیہ سے میڈرڈ اسپین جانے والے غیر ملکی تارکین وطن کی کشتی کو حادثے سے متعلق دلخراش تفصیلات سامنے آ گئیں۔ رپورٹ کے مطابق بیشتر پاکستانی نوجوانوں کو انسانی اسمگلرز نے مراکش کی سمندری حدود میں قتل کیا، جبکہ کچھ لوگ بھوک اور پیاس سے جاں بحق ہوئے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سمندر میں ایک اور سانحہ ہو گیا۔ یونان کشتی حادثے کے بعد افریقی ملک موریتانیہ سے غیر قانونی طور پر میڈرڈ اسپین جانے والوں کی کشتی مراکش کے سمندر میں الٹ جانے سے 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن جاں بحق ہو گئے۔ کشتی حادثے سے متعلق اب دلخراش تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ سمندری حدود میں درجنوں تارکین وطن کو مبینہ طور پر قتل کر کے لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی ہیں، جن میں 12 افراد کا تعلق پاکستان کے علاقے گجرات سے ہے۔ کشتی پر 86 تارکین وطن سوار تھے، جو 2 جنوری کو موریتانیہ سے روانہ ہوئے تھے۔ مراکشی حکام کا کہنا ہے کہ کشتی میں کل 66 پاکستانی سوار تھے، جبکہ کشتی حادثے میں 36 افراد کو بچا لیا گیا اور 50 جاں بحق ہو گئے۔ واقعے میں بچ جانے والے ایک پاکستانی نے فون پر اپنے اہل خانہ کو بتایا کہ جب کشتی سمندر میں کھڑی تھی تو شدید سردی کے باعث کچھ لوگ بیمار ہو گئے تھے اور کشتی میں راشن بھی کم تھا۔ ایسے میں انسانی اسمگلروں نے بیمار افراد کو زبردستی سمندر میں پھینک دیا اور کچھ لوگوں کو تشدد کر کے قتل بھی کیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی کشتی 2 جنوری کو اسپین کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اہل خانہ کے مطابق زاہد بٹ نے ٹیلی فون پر اہل خانہ کو حادثے سے متعلق آگاہ کیا۔ زاہد نے بتایا کہ کشتی روک کر انسانی اسمگلرز پیسوں کا تقاضا کرتے رہے۔ پاکستانیوں پر تشدد بھی کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق غیر ملکی ایجنٹوں نے سمندر میں دیگر ایجنٹوں سے رقم مانگی تھی۔ رقم نہ ملنے پر کشتی کو 8 روز تک سمندر میں کھڑا کر دیا گیا، جس سے متعدد پاکستانی اور غیر ملکی تارکین بھوک پیاس سے مر گئے۔ سال 2023 میں یونان کشتی حادثے کی انکوائری رپورٹ پر ایکشن لیتے ہوئے 65 FIA افسران اور ملازمین کو بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا۔ کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں FIA کے 65 افسران اور ملازمین کے امیگریشن اور انسداد انسانی اسمگلنگ ونگز میں تعیناتی پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کے مطابق بلیک لسٹ ہونے والوں میں 3 ڈپٹی ڈائریکٹر، 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹر، 4 انسپیکٹرز، 15 سب انسپیکٹرز، 13 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، 20 ہیڈ کانسٹیبلز اور 8 کانسٹیبل شامل ہیں۔ پارا چنار جانے والے امدادی قافلے پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 اہلکار شہید اور 3 ڈرائیور جاں بحق ہوئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے مطابق حملے میں 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ پارا چنار جانے والے امدادی قافلے پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید اہلکاروں کی تعداد 2 ہو گئی۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں کے حملے میں 3 ڈرائیورز بھی جاں بحق ہوئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرم کے مطابق کرم سے بگن جانے والے تیسرے امدادی قافلے پر دہشت گردوں نے راکٹوں سے حملہ اور فائرنگ بھی کی تھی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کے مطابق حملے سے قافلے میں شامل 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز حملے کے بعد ٹرکوں کو لوٹنے کے بعد جلایا گیا۔ اس سے خبر کرم کے لیے
لیے تیسرے قافلے کے پہلے مرحلے میں 35 مال بردار گاڑیاں روانہ کی گئی تھیں، جن میں دوائیں، سبزیاں، پھل اور کھانے پینے کی دیگر چیزیں شامل تھیں، جبکہ قافلے کی سیکیورٹی کے لیے پولیس، ایف سی اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری تعینات تھی۔ دہشت گردی کے واقعے کے بعد کرم جانے والے مال بردار قافلے کو روک کر واپس روانہ کر دیا گیا تھا۔ کرم میں گزشتہ روز دہشت گرد حملے کے بعد صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ کشیدہ صورتحال کے باعث بنکرز مسمار کرنے کا آپریشن بھی وقتی طور پر روک دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز 2 بنکرز میں بارودی مواد بھی نصب کر دیا گیا تھا اور 10 بنکرز کو مسمار کیا جانا تھا، تاہم امدادی قافلے پر حملے کے بعد مورچوں کی مسماری معطل کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق امدادی سامان کی ترسیل کا آپریشن بھی عارضی طور پر معطل کر دیا گیا۔ امدادی اشیاء کا سامان ٹل کینٹ پہ موجود ہے، جس کی کلیئرنس تاحال نہ ہو سکی۔ گزشتہ روز کرم جانے والے قافلے پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 اہلکار شہید، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 6 حملہ آور بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ حکومت نے 5G ٹیکنالوجی کے اسپیکٹرم کی نیلامی کے فریم ورک کو حتمی شکل دے دی ہے۔ دستاویز کے مطابق وزارت آئی ٹی نے 5G ٹیکنالوجی کا روڈ میپ تیار کر لیا ہے۔ 5G ٹیکنالوجی جون سے ملک بھر میں لانچ کر دی جائے گی۔ اسپیکٹرم کی نیلامی 5 مراحل میں مکمل ہوگی۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا عمل فروری سے شروع ہوگا۔ پی ٹی اے کنسلٹنٹ کی سفارشات اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کو دے گا۔ دوسرے مرحلے میں ایڈوائزری کمیٹی پالیسی اصلاحات کو حتمی شکل دے گی۔ کمیٹی مارچ میں 5G اسپیکٹرم کی قیمتوں کا تعین اور تجارتی شرائط طے کرے گی۔ اپریل میں وفاقی حکومت کی جانب سے پالیسی ڈائریکٹو کی منظوری دی جائے گی۔ پی ٹی اے مئی میں 5G اسپیکٹرم کو نیلام کرے گا۔ 5G کے 4 اسپیکٹرم نیلامی کے لیے رکھے جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔